السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: اطت السماء وحق لها ان تئط، ما لا يوجد في السماء مكان او موضع 4 أصابع الا وفيه ملك راكع او ساجد، والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین اور دینی ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس کی شان اگر سچ کہا جائے اور حقیقت بیان کی جائے تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی شان کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ صرف وہ شان اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو بیان فرمائی ہیں، انہی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور شان کو ایک بندے کی جتنی استطاعت ہے اتنی بیان کرنا اور اس کی عظمت اور شان کو اجاگر کرنا یقیناً بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء اور صفات کے بیان میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں جس قدر زیادہ علم رکھے گا اسی قدر وہ اللہ تعالی سے زیادہ ڈرے گا۔ اور آج لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت نہیں ہے، اور جو لوگ آج
بے خوف ہو چکے ہیں، لوگ نڈر ہو چکے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے جا چکا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانی، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے بارے میں فرمایا کہ اہل علم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اسما کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کے کمالات کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں بھی جو انبیاء اکرام ہیں، انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انبیاء اکرام کو زیادہ علم ہے، اللہ کی قدرت اور کمالات اور اس کی عظمت اور اس کی شان کے بارے میں۔ اور انبیاء اکرام میں بھی جو انبیاء جتنے زیادہ مقام والے ہیں، جتنے زیادہ مرتبے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اسی قدر دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے کم درجے کے انبیاء یا کم شان والے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ جیسے اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں، جو اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں جو علماء نے ذکر کیا کہ اولو العزم یعنی عزم اور ہمت اور اونچے مقام والے جو پیغمبر ہیں، ان میں مشہور جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو کم شان والے پیغمبروں سے مراد ان کی شان میں کسی طرح کی گستاخی نعوذ باللہ من ذالک نہیں کرنا مقصد ہے، یا ان کی شان کو گھٹانا مقصد نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تو جو انبیاء، جو رسول اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس قدر زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو اہل علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور شان کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اہل علم ہے، جو علماء ہیں، وہ زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اپنے ان بندوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت یا کتاب پر ایمان نہیں لے آتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ جیسے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو انہوں نے اس طرح سے نہیں پہچانا جس طرح سے پہچاننا چاہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، غالب ہے۔ یہ اس بیان میں ہے جہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایک مثال لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تم اس کو غور سے سنو۔ بے شک جو لوگ ان الذین تدعون من دون اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے غائب کے صیغے سے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ بے شک ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن کی دہائی دیتے ہو، جن سے کچھ مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، یہ تو ایک مکھی بھی ہرگز نہیں بنا سکتے، نہ پیدا کر سکتے، گرچہ سب کے سب اکٹھا ہو جائے، تمام پوری کائنات جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں، وہ سب اکٹھا ہو جائے، تب بھی یہ لوگ جو ہے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور ان کی بیچارگی اور ان کی مسکینی اور عاجزی کا یہ حال ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی اگر
مکھی ان کے اوپر چڑھاوے میں سے کچھ چھین کر کے ان سے لے جائے تو اس کو یہ لوگ چھین بھی نہیں سکتے، اس سے چھین بھی نہیں سکتے. لا يستنقذوه منه. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلبگار بھی کمزور ہیں، یعنی یہ مانگنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مانگا جاتا ہے وہ لوگ بھی کمزور ہیں. جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں، اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے، تو دونوں کمزور ہیں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت بیان فرمائی ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانی، اللہ کی قدر کو ان لوگوں نے نہیں پہچانی. اور اسی طرح سے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہ اس سیاق میں ہے یا اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اور شریعت نازل فرمائی، اس شریعت پر یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے، بلکہ الٹے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر، کہ کسی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں نازل فرمایا. یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے، وحی نازل کرتا ہے، تو ان لوگوں نے اس بات کو بہت محال سمجھا اور کہا، انکار کر دیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نہیں نازل فرمایا. یہ کہہ کر کے انہوں نے گویا کہ اللہ کی قدر نہیں کی، یہ کہہ کر کے انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کلام کو پہچانو، اس کلام پر ایمان لے آؤ. تو ان تین مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، قرآن پر ایمان نہیں لے آتے، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں اس کی عظمت کے سلسلے میں، اس کے شان کے سلسلے میں. سب سے پہلی بات جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، سب سے اول ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہاں ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر فنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہ اول ہے اور وہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. یعنی اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں، اور اللہ سب سے آخر میں ہے، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں. جیسا کہ اس کی تفسیر میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر فنا نہیں. اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. یہ اس ضمن میں ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب الصمد کی تفسیر میں بہت سارے علماء نے بہت ساری تفسیریں کی ہیں کہ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے ضرورت مند ہیں، اللہ تعالی کھاتا نہیں، نہ اسے پیٹ کی ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس نے تو ساری مخلوقات کو روزی دی ہے اور روزی دینے والا ہے۔ بہت ساری تفسیر ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کے اندر سے کوئی نہیں نکلا، ولم یولد، اس کے اندر سے کوئی نہیں نکلا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، اس سے اس طرح سے اللہ تعالی کی ذات سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اور ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی ذات سے پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے وہ، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، کسی کو جنا، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری آیتوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہی رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کمال، اپنی شان اور اپنی قدرت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل فرمائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، زمین سے تمہارے لیے مختلف پھل فروٹ، غلے وغیرہ پیدا کیے، نعمتیں پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی منع فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ نہ کہو کہ 3 معبودوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام تیسرے معبود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اللہ تعالیٰ کے لیے 3 معبود نہ بناؤ، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تبارک و تعالی تنہا معبود ہے، سبحانہ، ہر طرح کی شرکت سے وہ پاک ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اللہ الہ واحد، اللہ تبارک و تعالی تنہا معبود ہے، وہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوقات سے جدا ہے، الگ ہے، اپنی مخلوقات میں ملا جلا گھلا ملا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی شمولیت سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، منزہ ہے۔
मुबर्रा है, पाक है, अलग है अल्लाह तबारक व तआला। और वो कहाँ है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमान अर्श पर मुस्तवी है। सूरह ताहा की 5 नंबर की ये आयत है। और इस तरह से अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा या इस्तवा का लफ्ज के अर्रहमान अर्श पर मुस्तवी है तकरीबन पूरे कुरान में 7 जगहों पर है। इससे उन लोगों के अकीदे की तरदीद होती है जो लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात हर जगह मौजूद है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की जात हर जगह कैसे मौजूद हो सकती है जबकि वो अर्श पर मुस्तवी है। और ये कायनात, पूरी कायनात, आसमान और जमीन, उसकी अजमत और उसकी बड़ाई और उसकी किबरियाई के आगे एक राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला की जात के बारे में ये कहना कि अल्लाह ताला इस हर जगह मौजूद है, रूए जमीन के हर जगह मौजूद है। हाँ, अल्लाह ताला की जात अजमत वाली है, अजीम है। वो अल्लाह की जात के सामने मखलूक बिल्कुल एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। तो अल्लाह की जात इस मखलूक के अंदर कैसे आ सकती है? तो इस तरह से ऐसे लोगों को अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के लिए अस्माए हुस्ना है, बुलंद बाला नाम है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला की अजीम सिफात हैं। और अल्लाह ताला की वो सिफात हैं जो कमाल पर दलालत करती हैं, वो अल्लाह ताला के नाम हैं जो कमाल पर दलालत करते हैं। और अल्लाह ताला की इन सिफात में और इन अस्मा में कोई शरीक और साझी नहीं है, उस तरह से जिस तरह से अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ताला के जिस तरह से अल्लाह की शान के लायक है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए अस्माए हुस्ना है। अल्लाह ताला को उसके अस्माए हुस्ना ही से पुकारना चाहिए और उसकी सिफात ही से उसको पुकारना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। सूरह ताहा की आयत नंबर 8 है कि अल्लाह तबारक व तआला ही तन्हा माबूद है और उसी के लिए अस्माए हुस्ना है, अच्छे अच्छे नाम है, अच्छी अच्छी सिफात है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए अस्माए हुस्ना है। हाँ, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, उसके अस्माए हुस्ना का हवाला दे करके, उसके अस्माए हुस्ना अच्छे अच्छे नामों को वास्ता और वसीला बना करके। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला बड़ी शान वाला है और हर दिन, हर लम्हा, हर आन उसकी एक अलग शान है। इस शान में उसका कोई शरीक नहीं। सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला से वो लोग भी सवाल करते हैं जो आसमानों में हैं, फरिश्ते हैं, वो सब अल्लाह ताला ही से सवाल करते हैं। और वो लोग भी अल्लाह ताला ही से सवाल करते हैं जो जमीन में हैं। हाँ, हर दिन उसकी एक अलग शान है, लिहाजा उसी से सवाल करना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है दूसरी जगह पर उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी अजमत बयान की है कि अल्लाह ताला ही शान वाला है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसकी एक अलग शान है, उसकी शान अजीम है, उसकी शान निराली है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की शान में से ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करता है, मुसीबतों से लोगों को नजात देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पर अमल करने वालों को उरूज और मकाम अता करता है और अल्लाह तबारक व तआला नाफरमानों को जलील और रुस्वा करता है। हर वक्त, हर दिन एक शान है। अल्लाह ताला हर वक्त बांटता रहता है, देता रहता है, मग़फ़िरत करता रहता है, तौबा कबूल करता रहता है, गर्दने जहन्नम से आजाद करता रहता है। हर वक्त उसकी एक शान है, ऐसी शान किसी की नहीं हो सकती और अल्लाह की शान के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से ये कि अल्लाह की जात
باقی رہے گی اور ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کائنات کے اندر جو ساری چیزیں ہیں، جتنی ساری چیزیں ہیں، سب فنا ہونے والی ہیں، اور تمہارے رب کا چہرہ، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والی ہے اور اکرام والی ہے. تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سورہ غافر کی آیت نمبر 16 ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا جب اللہ تبارک و تعالی آسمان، زمین، ساری کائنات کو فنا کر دے گا اور اس کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی روح باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ این ملوک الارض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر اللہ کہے گا انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں ہی بدلہ دینے والا ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، کہاں ہے جبر اور تشدد کرنے والے؟ این المتکبرون، کہاں ہے غرور اور گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر آسمان سے نہ کوئی آواز آئے گی اور نہ زمین سے کوئی آواز سنائی دے گی. خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج کے دن یہ بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے اور قہر و جبر والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح آسمان اور زمین کے اندر موجود ساری چیزیں بیان کرتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کائنات کی تسبیحات کو ہم نہ سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بلند بالا ہے ان ساری باتوں سے، ان ساری شرکتوں سے جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں جن کو شریک کرتے ہیں. اللہ بہت بلند بالا ہے ان ساری چیزوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں، ومن فیہن، آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، فرشتے اور سارے لوگ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، مگر تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو.
اسی طرح سے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر کہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سورہ حدید کے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں۔ سورہ حشر کے اندر بھی اسی طرح سے فرمایا، اور اسی طرح سے سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی طرح سورہ تغابن میں بھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ کائنات کی ساری چیزیں، آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ساری مخلوقات، فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء، بزرگان دین، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں، درماندہ ہیں، بندے ہیں۔ اللہ تعالی کے سامنے سب کو بندہ بن کر کے حاضر ہونا ہوگا، اور سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ فرشتے بھی اللہ سے بات کریں گے قیامت کے دن، تو بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نبا میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبریل امین کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، صف بستہ ہوں گے، صفیں لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک گفتگو کرنے کی بات کرنے کی جرأت نہیں کرے گا جب تک رحمان اس کو اجازت نہ دے دے، اور جس کو اجازت ملے گی وہ صحیح بات اور درست بات ہی کہے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ کائنات میں جو بھی ہے، آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی بندے ہیں، جو بھی رہنے والے ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے بندہ بن کر کے حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 93 نمبر کی آیت ہے، ان آیتوں کے بعد میں ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے ولد بنایا، رحمان کے لیے کا بیٹا بنایا۔ اسی طرح سے اور بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ کے سامنے کوئی شخص بغیر اس کی اجازت کے سفارش کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ آج جو لوگ کہتے ہیں ہم فلاں ہماری سفارش کریں گے، ہم دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، اور فلاں ہماری سفارش کریں گے، اور فلاں ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، فلاں ہم کو جنت میں داخل کریں گے، جنت میں لے جائیں گے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ جھوٹی تسلیاں ہیں۔ ہاں اللہ کے سامنے بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی شخص دم مارنے کی جرأت نہیں کر سکتا، سفارش کے لیے ہونٹ نہیں ہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اسی طرح سے میں نے ابھی جو ایک حدیث شروع میں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا یہ حال ہے کہ آسمان جیسی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چرمرا رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، لرزا ہے، اس کے اندر پیدا ہے، لرزہ برندام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطت السماء وحق لها ان تئب، اور اسے حق بھی ہے کہ وہ لرزتا اور کانپتا رہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں، ما من موضع 4 اصابع الا وفيه ملک ساجد او راکع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں، زمین میں، آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے رکوع اور سجدے میں نہ ہوں۔ اور پھر قسم کھا کے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، اور وہ سن لو، وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے، تو تم ہنسنا چھوڑ دو، روتے رہو، اور تم بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور پہاڑوں میں اور جنگلات میں نکل جاؤ، اور اللہ کو یاد کرو اللہ کے ڈر سے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔
ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا بیٹا قرار دیا، بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے مکرم بندے ہیں، اللہ سے گفتگو بھی پہلے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس طرح کی اللہ کی عظمت پر بہت ساری آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے کلمات اتنے کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کلمات کو کوئی نہ لکھ سکتا ہے نہ کوئی شمار کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سمندر 7 سمندر اور اس کے برابر اور سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، اور جتنے بھی درخت ہیں زمین میں سب کی قلمیں بنا دی جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگر لکھا جائے تو کافی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ان سے کہیے کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے تمہارے رب کے یا میرے رب کے کلموں کو لکھنے کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اور اگر اس کے مثل ہم اور لے آئیں تب بھی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کائنات میں جتنے درخت ہیں زمین میں سب کے قلم بنا دیے جائیں اور 7 سمندر کی وہ سیاہی بنا دی جائے تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، سب کا بادشاہ ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا ہے، کائنات کی ہر مخلوقات کی ہر ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پورے سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر پورا قرآن شاہد ہے، پورا قرآن شاہد ہے، بے شمار آیتیں، پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر دلالت کرتا ہے۔ بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے سلسلے میں بیان کی اور ذکر کی تاکہ لوگ اللہ کی ربوبیت کو پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مانے، تنہا خالق رازق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہ بھی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اول اور آخر کو جاننے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، ہر مخلوق کا علم ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک سب اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور کائنات کی کوئی مخلوق یا تمام مخلوقات مل کر کے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہ فرشتے، نہ پیغمبر، نہ انبیاء، نہ رسول، نہ اولیاء، نہ شہداء، کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا علم ہے جو مخلوقات، فرشتوں اور تمام مخلوقات کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور یہ ساری مخلوقات، سارے ملائکہ اور سارے انس و جن اس کے علم کا احاطہ بالکل بھی نہیں کر سکتے، مگر ان کو اسی بات کا علم ہوگا جس کو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، علم کے بارے میں دوسری جگہ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالی
جانتا ہے وہ چیز جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، پانی، بیج، جو ساری چیزیں، اور جو چیزیں زمین سے باہر آتی ہیں، پودے، پیڑ پودے، گھاس، جتنی ساری چیزیں ہیں، اور جو پانی کے قطرات، اور اس کے علم میں وہ چیز بھی ہے جو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور جو چیزیں نازل ہوتی ہیں، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور سمع اور بصر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، ان کا علم یا غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ کہیے ان سے کہ میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ مجھے غیب کا علم ہے، اور اگر غیب کا علم میں جانتا، میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچتی۔ عالم الغیب، دوسری جگہ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو خبر نہیں کرتا، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی انبیاء کو وہی معلوم ہوئی، ان کے علاوہ انبیاء کو وہ باتیں نہیں معلوم ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتائی، اور نہ کسی رسول کو اول و آخر کا اور ما کان اور ما یکون کا علم ہے۔ یہ لوگوں کی فریب کاریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کتنا بیان کیا جائے اس کی عظمت کا بیان ہو نہیں سکتا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، اور اللہ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام بندوں کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، کفر نعمت، کفران نعمت سے بچائے، اور اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی صفات پر، اسماء پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔